بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے آپ ہم سب ہر مسلمان امتی اس بات پر خود اپنے دل میں کہیں نہ کہیں حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اس چیز کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے خوش نصیب ہونے کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس رب نے ہم سب پر یہ احسان فرما دیا کہ سب سے پہلے تو اس رب نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر یہ احسان بھی اس رب نے ہم پر فرما دیا، اور احسان فرمانے کے بعد اس احسان کا علم بھی ہم سب کو عطا فرما دیا۔ کچھ یوں ہے کہ حق تعالی جل شانہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت میں ہم نے تم کو پیدا فرمایا۔ اب حق تعالی جل شانہ کا پیدا فرمانا ہم کو اپنی پہچان کے لیے تو بات سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بات جو کہ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے میں نے بیان کی کہ ہم پر اللہ کا رحم بھی ہے اور اس کے احسانات بھی ہیں، اور اس کے احسانات میں ہی آج ہم سب کچھ یہ جو ہمارا خوش نصیبی جو ہم اللہ کے یہاں کہیں نہ کہیں اپنے دل میں ظاہر کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ہمارے علاوہ بھی اور بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور آپ سن چکے ہیں کہ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ جو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، نبی بنایا ہے، تیری بہت حسین بات ہے، مگر کیا ہی تیری بات ہوتی کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ اب حق تعالی جل شانہ کے ہم وہ بندے ہیں کہ جو بہت انتہا سے زیادہ، یہ کہہ لیجئے کہ جہاں انتہائیں ختم ہو جائیں اس کے بعد جو انتہا شروع، اتنے محترم ہیں ہم اور آپ اللہ کی نگاہوں میں بھی، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، ان کے معاملات مبارکہ میں بھی۔ کیونکہ پھر وہی بات کہوں گا کہ جو شروع میں بیان کی کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور پھر خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو خوشخبری، خوش نصیبی ہماری یہ ہو گئی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک خوش نصیبی ہماری یہ ہو گئی کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اپنا بندہ کہا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اور آپ کو کس حد تک خوش نصیب پیدا فرمایا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اکثر اپنے رب سے اب اس دل کی اس خوشخبری کا، اس خوش نصیبی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جب ہمیں احساس ہوتا ہے یا پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ رب کا احسان تو ہم پر بہت ہے، بہت احسان ہے، اللہ کے بھی ہم پر احسان ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بہت احسانات ہیں، اور اسی چیز کا ہم اپنے رب کے یہاں شکر بھی ادا کرتے ہیں، دل میں ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، حیران بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ مگر وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی کیا ہے، آپ یقین کر لیجئے کہ وہ کسی سے پوچھ کے نہیں کیا، وہ اپنی مرضی کے تحت حق تعالی جل شانہ نے وہ بات تحریر فرما دی جو آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔
اور انہی باتوں میں حق تعالی جل شانہ کا یہ لکھنا بھی یہ تحریر کرنا بھی تھا کہ جو آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو حق تعالی جل شانہ نے یہ ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس رب نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اب خوش نصیبیاں تو ہماری بہت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوش نصیبی ہے، مگر بڑی بڑی خوشخبریوں میں، بڑی بڑی خوش نصیبیوں میں یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے آپ کے اور میرے لیے، ہر مسلمان امتی کے لیے، اس کے لیے کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہو، اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا دل اس چیز پر کھل اٹھے کہ جب اس کے دل میں یہ خیال اللہ خود ہی ڈال دے کہ اے بندے، ہم نے تجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور ہم نے تجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان کی امت میں پیدا ہو جانا کہ جس طرح رب خود فرماتا ہو، آپ سن چکے ہیں پہلے بھی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ سارا کا سارا جہان، دین، سب کچھ ہم نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر اپنے لیے کچھ بھی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے لیے کسی کو پیدا فرمایا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ اب رب جنہیں اپنے لیے پیدا فرما رہا ہو، ان کے لیے پیدا فرما رہا ہے ان کی امت کو، آپ خود سوچئے کس حد تک ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم سب مل کر بھی روز محشر تک رب کو سجدہ سجود کرتے رہے تو بھی اس بات کا اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ تمام خوش نصیبیوں میں، خوشخبریوں میں، انعامات میں، رب کے رحم میں، اس کی رحمتوں میں ہم پر جو رحم اللہ کا اس وقت برس رہا تھا، اس وقت سے مراد یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا فرمایا، اس کے بعد اس سے لے کے آج تک جو رحم برس رہا ہے اللہ کا ہم پر، اپنے بندوں پر، آپ یقین کر لیجئے وہ آج سے زیادہ کل برسے گا اور کل سے زیادہ وہ پرسوں برسے گا، یعنی کہ پہلے جو رحم وہ کر چکا ہے اس سے نیا انداز میں وہ رحم اپنے بندوں پر فرماتا ہے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کی رحمت میں، حق تعالی جل شانہ کی رحمت میں کمی پیشی نہیں ہوتی، اضافہ ہر دن ممکن ہوتا ہے، ہر دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ خدا کی ربوبیت کی قسم، اس کی نماز کو سارا جہان دیکھتا ہے، چاہے وہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اس نماز کی جانب دوسرے دیکھنے والے، راہ چلنے والے پلٹ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے۔ اور پھر وہی دین جس کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے وہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں، اور اللہ کے وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حبیب اگر کسی کو کہا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ہمیں تو اللہ نے ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب یہی احسان نہیں کیا اللہ نے خالی ہم پر کہ بس ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرما کر ان کا امتی ہمیں بنا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، انتہا سے زیادہ بڑی بات ہے۔ دو ہی وجوہات ہے کائنات میں انسان کی پہچان کے، یا تو اللہ اس کو یوں پکارتا ہے کہ اے میرے فلاں بندے، ایک تو بات یہ ہو گئی، اور ایک انداز رب کا یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا جب اللہ حق تعالی جل شانہ اپنے بندے کو لاڈ پیار میں پکارتا ہے یا اپنے حسین انداز سے پکارتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اللہ کا بھی ایک انداز ہے اپنے بندوں کو پکارنے کا، مگر ہم اور آپ امتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کے امتی ہیں اور ان سے اللہ کو اس حد تک محبت ہے کہ نہ تو کوئی کائنات کا کوئی ترازو اللہ کی محبت کا وزن کر سکتا ہے، نہ تو کوئی انسان یا نہ تو کوئی اور مخلوق ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی محبت کا پیمانہ لگا لے، جو محبت اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مگر انسان ہونے کی حیثیت سے، اپنے عقل رکھنے کی، علم رکھنے کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں خود بھی سمجھ آتا ہے کہ رب نے تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب کو حسین بنایا، یہ نہیں کہ ایک حسین ہے تو ان سے کوئی کم حسین، نہیں، سب کو ایک سے ایک حسین بنایا حق تعالی جل شانہ نے، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور عمدہ رکھا حق تعالی نے۔
اور پھر ان کی امت کا معاملہ یہ رکھا کہ آج ایک سے ایک راتیں ہیں جو اس دین میں انسان جس پر عمل کرتا ہے. شب برات کی رات ہے، معراج کی رات ہے، طرح طرح کی راتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے پیدا فرما رکھی ہے. آپ اور ہم اکثر معراج کا ذکر کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے لیے، اگر میں اپنی بات کروں تو آپ کے اور ہمارے لیے تو صرف حق تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ایک نقطہ ہی ہو جائے تو وہی ہم سب کے لیے کافی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے، ہم کہتے بھی ہیں کہ اگر انتہا تو یہی ہے کہ ہم جنت، حقیقت کی جنت تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی جنت کہاں ہوگی. مگر غور کیجئے، معراج کے موقع پر اگر آپ اور ہم غور کریں اپنی عقل کے حساب سے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت صرف اللہ ہی کو نہیں، خدا کو خود کو ہی نہیں، اپنے بندوں سے محبت ہے انتہا سے زیادہ تو ہے ہی، مگر اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبت ہے اپنے امتیوں سے. آپ کو اپنے رب کا دیدار روز محشر، آپ کو اپنے رب کا دیدار معراج کے موقع پر خود حق تعالیٰ جل شانہ نے دکھایا، کس انداز میں اپنا دیدار کرایا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ اللہ کے نور میں جذب ہو گیا. اس حد تک ایسے ہوا کہ بس انتہا کوئی نہ رہی، کچھ درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہ رہا. مگر ایک اور معاملہ ضرور ہے جو آپ اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ معراج کے موقع کا یہ انعام تھا کہ مسلمان امتیوں کے لیے، کہ نماز کے لیے اللہ نے بھیجا. آپ غور یوں کیجئے، اللہ کا کام تو ہے ہی انعامات اور تحفے تحائف انسانوں کو، اپنی مخلوق کو تقسیم فرمانا، مگر کیوں ہے کام؟ ہم اللہ کے انعام کو محسوس تو کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر، ہم پر، ہر بندے پر بڑا رحم فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، مگر اس کے انعام کی وجہ سے ہم ایک سوال یہ بھولتے ہیں کہ اللہ یہ سب کیوں کرتا ہے ہم سے. اور اگر اللہ کا انعامات ہم دیکھیں، جس حد تک ہم پر برس رہے ہیں، جس حد تک ہم پر اس کی رحمتیں، اس کا کرم فضل، اس کی محبتیں، اس کے انعامات ہم سمیٹ رہے ہیں، اور دوسری جانب اپنی ذات کی طرف دیکھیں تو ایسا تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو حق تعالیٰ جل شانہ یہ سب کچھ عطا فرمائے. مگر حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جب کسی ایک سے بھی محبت فرماتے ہیں، یہ امتیوں کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ اللہ کا قانون بھی ہے کہ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حق تعالیٰ کیا ظاہر فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما کر؟ رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب ہم کسی ایک سے محبت کرتے ہیں تو دیکھو ان کے صدقے میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں. کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے کسی بھی کوئی کام کی کوئی انتہا نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک ادا بھی کسی میں دیکھوں گا اس کو بھی آپ کے صدقے میں اپنا محبوب بنا لوں گا. مگر سوچئے کہ جن کی ایک ادا نظر آ جانے پر حق تعالیٰ جل شانہ کے آپ اور ہم محبوب ہو جائیں، اور ہیں بھی، تو پھر جن کے صدقے میں ہمیں محبوب بنایا جا رہا ہے، جن کے صدقے میں خدا خود ہمارا عاشق ہو رہا ہے، ان سے خدا کے عشق کا عالم کیا ہوگا. اب معراج کے موقع پر ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ دیدار کی رات تھی. بات حقیقت کی تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں، ان کی شان مبارکہ تو وہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنے رب کا دیدار کرتے تھے. کس حد تک کرتے تھے یہ اللہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم نہیں. مگر دیدار مبارکہ ضرور کیا کرتے تھے. کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ معراج کا موقع کیوں آیا؟ آپ غور کیجئے، آپ اگر حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ وہ اللہ وہ ہے جو ہر کیفیت سے پاک ہے، مگر خوشی ظاہر کرنا اور خود خوش ہونا حق تعالیٰ جل شانہ کو بھی اپنی ذات کے لیے بھی بہت پسند ہے. وہ ذات تو وہ ہے کہ جو ہر انسان کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ انسان زمین کے 70,000 فٹ نیچے ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہی کیوں نہ ہو، سب پر اللہ کی ویسی نظر ہے جیسی ابھی آپ پر اور مجھ پر ہے. مگر پھر معراج کا موقع کیوں؟ صرف معراج کا موقع
صرف یوں ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرانا تھا، نہیں، بات یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے حسین ذات اگر کوئی ہے تو وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی ذات کے بعد سب سے حسین چہرہ جو اللہ کو بھی انتہا سے زیادہ پسند ہوگا اور ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے ان کو اس نے بڑی محترم انداز میں بنایا۔ یہ نہیں کہ اللہ خود بھی تو کہہ رہا ہے کہ اے بندو ہم نے تمہیں اپنی پوری توجہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ایک جانب اللہ نے انسان کی تعریف بیان کی کہ اے انسان، ہم نے جب سارے جہان کو پیدا کیا، جو کچھ بھی تو دیکھتا اس کو ہم نے اپنے ایک ہاتھ سے بنایا، اور جب تیری باری آئی تو تیرے رب نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اب حق تعالی جل شانہ کی یہ اس حد تک اپنے بندوں پر ناز کرنا، یہ اپنی شدتوں سے خود حق تعالی جل شانہ کا بیان کرنا کہ اے بندے ہم نے تجھے ایسے بیان کیا، ایسے ہم نے تجھے پیدا فرمایا، اتنی توجہ ہم نے تجھ پر فرمائی، اس حد تک ہم نے تجھ پر ناز فرمایا۔ آپ مجھے بتائیے جس انسان کے بارے میں رب یہ کہہ رہا ہو اور پھر انسان بھی پیدا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہے، انہیں اللہ نے کیسے پیدا فرمایا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ معراج کا موقع ہم صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں نماز دی، نہیں، صرف ہمارے ہی انعام نہیں اس رات ہوئے۔ اس رات تو وہ رات تھی کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب پکارا، تو آپ یقین کر لیجیے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو حق تعالی جل شانہ نے انعامات سے نوازا، انبیاء علیہ السلام ہی کو نہیں، ہر شے کو۔ اب آپ سوچیں گے کس طرح سے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے۔ آپ نے یہ قانون سنا ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ کا کوئی بندہ، ایک بندہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ سنے، ایک بندہ، اور سننے کے بعد پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ایک کی جانب سے سارے جہان پر رحمتیں برسا دی جاتی ہیں۔ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی جانب بڑھ رہے ہوں، تشریف فرما ہو رہے ہوں، خدا خود ان کے انتظار میں ہو، تو کیا سارے جہان پر رحمان نے اپنی شان سے رحمت انعامات نہیں برسائے ہوں گے؟ یقیناً برسائے ہوں گے۔ ان میں سے چند انعامات، چند معجزات آپ کو ہم کو معلوم ہے جو کہ خدا نے خود اپنے بندوں پر عیاں کر رکھے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار تو کرایا، لیکن ان کا دیدار مبارکہ بھی تو انبیاء علیہ السلام کو کروایا۔ جنت کی حوریں پریاں بھی تو آپ کی خدمت میں آپ کو سلام پیش کرتی تھی، آپ کو جنت کی کھڑکیوں سے دیکھ کر مسکرا کر آپ کی خدمت میں سلام کرتی تھی، اس لیے کہ رب یہ بتا رہا تھا کہ اے میری کائنات، اے میرے بندو، اے میری کائنات کی ہر شے، تمہیں بھی ہم نے حسین بنا ہے، مگر ذرا دیکھو کیا کوئی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسین ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ بات خود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک بات پوچھی ہے، جبرائیل تم نے تو ایک سے ایک حسین لوگ، ایک سے ایک حسین جہان دیکھے، یہ بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سے حسین لوگ دیکھے، بہت سے حسین جہان دیکھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے جیسا نہیں دیکھا۔ اور سچ بات ہے، حقیقت بات ہے، آپ خود دیکھیو، آپ خود دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کو کوئی یہاں کہہ سکتا ہے اٹھ کے کہ وہ زیادہ حسین تھے؟ وہ نہیں تھے، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ حسن کیا کسی بھی چیز کی تقسیم ہو تو وہ دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اس رب نے سب کو حسین بنایا، مگر دیکھیے معراج کے موقع پر آپ اور ہم غور کریں تو دیدار تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، اور پھر غور یہ بھی کیجیے کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے گا کہ جس نے آپ کو دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ اب انبیاء علیہ السلام نے اگر دیکھا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، نہیں، اللہ اللہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے محبوب بندے ہیں، مگر نور مبارکہ تو ایک ہی ہیں۔
جس نور کو حق تعالی جل شانہ خود کہہ رہے ہوں کہ اپنے خاص اور مخصوص نور سے ہم نے پیدا فرمایا، اور برس برس اپنے ہی نور مبارکہ میں ان کے نور مبارکہ کو بھگو کر رکھا، غرق کر رکھا، اور جب ہم نے ان کی تعریف مکمل کیا اور جب اپنی ذات کے آئینے میں اپنے ہی نور کو دیکھا اور اس کو پسند فرمایا، تو انہی کا نام تو ہم نے رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رب کا دیدار کرنا تو ہمارے لیے اس حد تک، رب کا کیا، رب نے جنہیں اپنے ایک خاص اور مخصوص نور سے پیدا فرمایا ہے، خدا کی ربوبیت کی قسم ان کے روزے مبارکہ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھ سکتی۔ وہ تو اٹھ گئی، جتنا دیکھ سکا دیکھ لیا رب کی رحمت کی وجہ سے ہم سب نے، مگر کہاں کہ جہاں حق تعالی جل شانہ نے اپنا دیدار ویسا جیسا رب کرانا چاہتا تھا، ویسا جیسا حق تعالی جل شانہ خود چاہتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عاشق کیوں نہیں چاہے گا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسا دیکھیں جیسا ان کا عاشق دکھانا چاہتا ہے؟ کیا خدا بھی خود کچھ چھپاتا ہوگا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کن کن کو عطا فرمایا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ وہاں ایک مسئلہ تھا جہاں سب انبیاء علیہ السلام موجود تھے کہ کون کس کی امامت کرے گا، سب نے اپنے اپنے معجزے بیان کیے، سب نے۔ کسی نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں، کسی نے کہا آدم ثانی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بیان کیا اپنے معجزات۔ سب سے آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے بڑے بھائیوں، مجھے تو حق تعالی جل شانہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات کے لیے ہیں، مگر آپ تو ہم سب کے لیے بھی رحمت ہے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، لہذا آپ ہی ہماری امامت فرمائیے۔ عمر سے تعلق نہیں، بات تو یہ ہے کہ جن کو اللہ مقام عطا فرما دے، بات تو یہ ہے کہ خود حق تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام رکھتے ہوں گے تو رب ہی کو معلوم ہے، اور آپ خود سن بھی رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا دیدار دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن، مگر وہ عرش جس کی آج ہم بات کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو عرش پر بیٹھنے والوں میں سے، آپ یقین کر لیجئے، یہاں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ یہ خوش نہ ہویا کیجیے کہ آپ وہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھواتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، یہ ہے خوشی ہونے کی بات، یہ ہے اللہ کی جانب سے آپ کو اور ہم کو اللہ کا انعام، جو کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا فرمایا۔ اب وہ عرش جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ عرش محترم تو بہت ہے کیونکہ اللہ کا ہے، پر سوچئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارکہ جب اس عرش پر رکھا گیا تو اس عرش کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیدار ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے اللہ کے ان بندے کی کہ جو اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا پیغام اللہ تک پہنچاتے، یقیناً وہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے۔ اور ہم یہ نہیں کہ یہی معاملہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی کی خاطر، نہیں خاطر نماز کے لیے نہیں، وہ تو معاملہ یہ تھا، اصول اللہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، حق تعالی جل شانہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب عطا فرماتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا، عطا کرتا ہے پھر اپنے بندوں کو، خوشی ہے اس رب کی۔ اب آپ خود سوچئے، یہاں تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم ایک منٹ ٹھہر کر اپنی بات کریں کہ جب ہم توبہ کے لیے بڑھتے ہیں رب کے ہاں اور یہ خیال کرتے ہیں چلو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب معافی مانگنے چلتا ہوں اور توبہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوں، تو آپ مجھ کو بتائیے یہاں آپ اللہ سے معافی مانگنے کی تیاری میں ہوتے ہیں اور وہاں خدا خود آپ کے واپس لوٹ جانے کی تیاری فرماتا ہے، کس کے لیے؟ کہ میرا بندہ آج میری جانب پلٹ کر آ رہا ہے تو میں اپنے عرش پر اپنے ملائکہ سے چراغاں کروا رہا ہوں۔ یہ ایک بندے کی بات ہے، ایک امتی کی۔ اب خود سوچئے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہو رب کی بارگاہ میں، رحمان سے ملنے، اللہ نے بھی پکارا ہو کہ اے جبرائیل جاؤ کہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، ان کو ہماری جانب لے کر آؤ، تو آپ مجھے بتائیے اس رات کیا کچھ ہوا ہوگا؟ یہ جو شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، یہ رات معراج کی رات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔
ان 2 راتوں کا مقام بہت ہے، مگر شب معراج کے موقع کی رات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ رات تو اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی رات تھی۔ وہ رات ایسی رات تھی کہ اس رات کی کوئی حرمت کی انتہا ہے ہی نہیں رب کے ہاں، اس حد تک حرمت رکھی ہے اللہ نے اس رات کی۔ ہم سمجھتے کہ صرف نماز کا وہ ہوگا، نہیں، یہی تو قانون اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اے بندو، ہم سے بھی مخاطب ہے رب، اپنے انبیاء علیہ السلام سے بھی مخاطب ہے، اور ہم تو سنتے بھی ہیں، تعالیٰ جل شانہ کہتا بھی ہم سے ہے کہ اے میرے بندو، ہم تو تمہیں انتہا سے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور ہم سے کیا، خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رب نے کہہ رکھا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کا نام لے کے جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا فرماتے رہیں گے۔ اب آئی بات کہ جب معراج کا موقع آیا، اور جو میں نے بات کہی کہ سارے جہان پر حق تعالی جل شانہ نے انعامات فرمائے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یاد رکھیے گا کہ حق تعالی جل شانہ کے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بہت محترم معجزات ہیں، کہ ان میں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ مفہوم ہے کہ جب آپ بستر سے اٹھے اور لوٹ کر واپس اللہ کی بارگاہ سے لوٹ کر آئے تو بستر گرم تھا، کنڈی جیسی تھی، ہل رہی تھی۔ اللہ بتا رہا ہے یہ قانون کہ جب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب چلنا شروع کیا، اللہ نے اپنی جانب بلانا شروع کیا، اور معاملہ سفر کا چل رہا تھا، اور باقی چیزیں یہ پیچھے کہ آپ کا بستر مبارکہ نم تھا، گرم تھا، اور ویسا کا ویسے ہی ٹھہر گیا۔ کیوں ٹھہر گیا؟ آپ جانتے ہیں، حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز ہے، چاہے وہ وقت ہو، دور ہو، زمانہ ہو، کوئی چیز کیوں نہ ہو، ہر چیز۔ یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں، آپ یقین کر لیجئے ان کا ٹھہر جانا کوئی ایسے ہی نہیں کہ بنا کوئی حکمت کے ٹھہر گئی ہو، نہیں، ان کا ٹھہر جانا یہ بیان کرتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب بلایا تو ہر چیز پر اللہ نے ادب کی چادر اڑائی، ہر چیز پر، ہر چیز پر، جو چیز جہاں تھی وہ وہیں ٹھہر گئی، ہر چیز، کیونکہ پھر دنیاوی وقت ٹھہر چکا تھا، مگر وہ آسمانوں کے بعد کا وقت چل رہا تھا۔ اس وقت زمین میں کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے، رب جانے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مگر پھر یہاں سے دور ہوا، یہاں سے گزر ہوا، اور جب آسمان پار ہوئے اس کے بعد کے معاملے ہم سنتے ہیں اکثر کہ بیت المقدس میں نماز ادا کی گئی، جنت کی حوروں نے، ظاہر سی بات ہے نا، وہاں بھی وقت چل رہا ہے، یہاں بھی وقت چل رہا ہے، مگر خود بات ہے، ایک بات آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا اور یہ کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے آنے کی خوشی میں آپ کا رب دوبارہ نماز ادا کر رہا ہے، اور آپ سے اس حد تک خوش ہے کہ آپ کے آنے کی خوشی میں ہم نے اپنی تمام صفات پر رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے، اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے آنے کی خوشی میں اتنا خوش ہیں کہ اس ساری زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا ہے۔ آپ یقین کر لیجئے وہی کام کہ جو اللہ کا یہ فرمان تھا کہ مسجد بنا دیا سارے زمین کو، جہاں چاہے گا آپ کا امتی ہمیں پکارے گا تو آپ اس سے کہیے گا کہ ہاں ہم اس کے رب وہی ہیں اس کے لیے۔ یہی پروسیس اس وقت ہو رہا تھا کہ کائنات کی صفائی ستھرائی کس حد تک ہو رہی تھی رحمان کے رحم سے، رب خود ہی جانے، مگر خوشخبریاں یہ ہیں، یہ تو اور بات ہے، اور اللہ کی دی ہوئی انعامات، حق تعالی جل شانہ کے دیے ہوئے احسانات آپ پر مجھ پر یہ ہے میرے عزیزوں، سب سے بڑھ کر کہ آپ اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اور آپ۔ رب نے جو نماز بھجوائی تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 50 وقت تھی، اور جو تھی بھی اور وہ 5 وقت ہو گئی، وہ اس لیے کہ اللہ نے یوں کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلایا ہے اور ہم آپ کے آنے کی خوشی میں بہت خوش ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ اس نے کہا آپ کے آنے کی خوشی میں یہ لیجیے، ہم آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں جو آپ کی امت کے لیے ہے کہ آپ آئے ہیں تو وہ بھی 50 وقت آ سکتی ہے۔ اب سوچیں گے ہم کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ایک بار، ہمیں بلا رہا ہے 50 وقت؟ نہیں، بات تو یہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس ایک بار جانا، سارے جہان کا 1500 سال سے بھی زیادہ جانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا زیادہ محترم ہے۔
مگر سوچنے کی بات یہ ہے، کرنے کی بات یہ ہے، محسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ اسی نے نماز عطا فرمائی، اسی نے نماز کو ہم کو عطا فرمایا، اسی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اسی نے انبیاء علیہ السلام کو جماعت بنا دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا ان سب کا۔ مگر سوچنے کی بات ہے کر کون رہا ہے؟ یقیناً حق تعالی جل شانہ کر رہے ہیں، اور یہی قانون ہے رب کا۔ آپ سمجھتے ہیں، ہم جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ رب کی محبت کو ہم سمجھ نہ سکے، اللہ کی محبت کو سمجھنے کا سب سے محترم طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے حساب سے سمجھنا ہے تو سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو سمجھنا شروع ہو جائے۔ رب کا کہنا ہی ہے، اللہ کا یہ ظاہر کرنا ہی ہے کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کچھ کیا ہے وہ آج اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ایک سے ایک راتیں بنا دی، معراج کا موقع بنا دیا، شب قدر کی راتیں بنا دی، نہ جانے کیا کچھ، مطلب کہ کسی کے دل کی دماغ کی بساط بھی نہ ہو کہ وہ محسوس کر سکے انتہا سے زیادہ باتیں۔ مگر کیوں اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بہت ہے۔ آپ نے سنا ہے اللہ کا یہ قول، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے تو تم سب کے اندر اپنا ایک ولی چھپائے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ نے جب اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر حالت نور مبارکہ میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، رب کے سامنے تشریف فرما ہوئے، اور اس وقت جب آپ نے اپنے رب سے پوچھا، رب نے آپ سے پوچھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیے اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، اور آپ نے یہ جواب مبارکہ فرمایا کہ اے میرے رب، تو نے وہ امت جو تو میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا اس امت کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے۔ جب آپ نے اللہ سے یہ کہا اور حق تعالی جل شانہ آپ کے اس مانگنے سے بے انتہا خوش ہوا، اور رب نے آپ کو جب یہ کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مانگنا اپنے رب کو، آپ کے رب کو بہت خوش ہوا، لیجیے ہم آپ کو آپ کی مانگ عطا فرماتے ہیں، آپ کو آپ نے جو مانگا ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سن کر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ بہا، اور خوشی سے آپ کے پسینہ مبارکہ بہا، جو آپ کے اوپر اس وقت رب کی کیفیات طاری ہوئی، اس سے جو پسینہ مبارکہ بہا اس سے یہ کائنات لوح و قلم تخلیق ہو گئی، یہ ملائکہ تخلیق ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس لوح و قلم کو، اس ملائکہ کو اللہ نے انسان کے پیچھے لگائے رکھا ہے کہ اگر فلاں کی روح قید ہوگی ملائکہ کریں گے، انسان کا تقدیر تحریر ہوگی تو وہ لوح و قلم سے تحریر کی جائے گی۔ تو خود انسان کے اندر کیا اپنا نور نہیں رکھا ہوگا، جس کے خاطر یہ نظام چل رہا ہے، جس کے خاطر یہ سارا جہان اللہ تعالی جل شانہ نے سجائے رکھا ہے؟ وہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، امتیوں کی بات کر رہا ہوں، بندوں کی ابھی بات کر رہا ہوں، امتیوں کی۔ تو کیا وہ نور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ نور ہم امتیوں میں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے۔ اسی نور کو جانب تو اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، ہم نے اپنے ولیوں کا ایک ایک نور تیرے اندر چھپائے رکھا ہے، ایک نور ایسا چھپائے رکھا ہے کہ جو ولی ولایت کا نور ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سب حق تعالی جل شانہ کے دوست ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو۔ اب آپ کو یقین آئے نہ آئے، آپ کا دل اپنی گناہوں پہ جائے یا آپ اپنی عاجزی میں ڈوبتے رہے، وہ اور بات ہے، اس سے لین دین ہمارا کوئی نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کوئی چیز کائنات پر نچھاور فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے یا لٹاتا ہے، تو پھر وہ حساب کتاب سے نہیں لٹاتا، وہ تو پھر کھلے ہاتھوں سے حق تعالی جل شانہ تقسیم فرماتا ہے۔ اگر آپ
آپ بندے ہیں, آپ اپنے مزاج سے سوچیے, اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ کے پاس مال دولت ہو تو آپ مثال دیتے کہ ارے بھائی چاند سورج تیرے قدموں میں لیا ہے. یہ سب ہم انسان محبت میں آ کر مثالیں دیتے ہیں. تو چاند سورج خود جس کے محتاج ہوں, ستارے سورج کی کرنیں جس کے محتاج ہوں, اس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کچھ نہیں ہم پر عطا فرمایا ہوگا. اب آپ اگر اپنے گناہ سوچیں کہ ہم یہ تو آپ کا یہ سوچے کہ میں آپ کو اللہ کا دوست کہہ رہا ہوں, اور آپ دل میں سوچیں کہ ہم تو خطا ہوں, وہ آپ کے دل کی بات ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ اللہ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کی محبت میں سب کچھ ہم عطا فرماتے ہیں. اور اللہ نے کہا بھی ہے یہ بات, حق تعالی جل شانہ نے اللہ کے, دیکھیے غور کیجیے, اللہ نے عرش کو بھی جب تخلیق فرمایا اس کو بھی یہ علم دیا تھا کہ ایک دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پکاروں گا, میں بلاؤں گا اپنے عرش پر. اب ظاہر ہے عرش کو معلوم ہوا کہ اللہ بھی بلائیں گے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبھی تو اس عرش کو یہ التجا, یہ جستجو, یہ لگن دل میں اس کے پیدا ہوئی کہ جو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ جب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عرش پر تشریف فرما ہو تو ان سے کہنا وہ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی مجھ پر قدم مبارکہ رکھے. یقیناً کائنات بنانے کے بعد ساری چیزوں کو حق تعالی جل شانہ نے اس چیز سے نواز دیا. اور یقین کر لیجئے آپ میرے عزیزوں, آپ یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نام مبارکہ جاننا ہی اللہ کا بہت بڑا ہم سب پر انعام ہے. ہم سب پر, ہم سب کون, کل کائنات کی بات کر رہا ہوں, سارے جہان کی, ہر انسان کی, کیونکہ اللہ کے نام کے بعد کسی کا نام مبارکہ اگر محترم ہے تو وہ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ محترم ہے. اور آدم علیہ السلام تھے, ان کی عقل کا کیا مقام وہ تو اللہ کو معلوم, مگر ان کی عقل ہی تو یہ ظاہر کر رہی ہے, ان کا یہ جملہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ چاہتے تو اللہ کا بھی واسطہ دے سکتے تھے کہ اللہ کے نام کا اللہ کو, مگر نہیں, وہ سمجھ گئے, وہ رب نے سمجھا دیا, وہ خود بھی سمجھ گئے کہ حق تعالی جل شانہ نے جن کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یقیناً یہ کوئی بہت محترم شخصیت ہے, جبھی تو نام مبارک کا واسطہ دیا اللہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو. اب دیکھو کہ کس طرح سے حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان کی کہ اے میرے بندے آدم, اگر تم 600 سال اور توبہ کرتے اور ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ, ان کے نام کا واسطہ نہ دیتے تو ہم تو تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے تھے ہی نہیں. رب یوں کہہ رہا ہے. مگر آپ اور ہم, تو آدم علیہ السلام کی بات ہے, وہ بھی بہت محترم بات ہے, آپ کی ہماری بات بھی بہت محترم ہے, کیونکہ رب کے بندے ہیں, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. خدا کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے رب سے. پھر بھی غور کرو, پھر بھی دیکھو کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم تحفہ لے کر آئے وہاں سے تو اپنی امت کے لیے لے کر آئے, دیا اللہ نے ہی ہے, مگر لانے والے کون ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے دعوت آئے کہ جاؤ اللہ کے یہاں ایسے لے کے, اللہ کے پاس جانا ہو تو تم کو ایسے چلے جاؤ. یقین کیجئے ہم تو اس وقت آپ اور ہم تو تھے بھی نہیں, مگر ہمارے خاطر بھی انعام اس وقت ہمیں مل چکا تھا. وہی بات ہے کہ اللہ کا ایک انعام جو وہ عطا فرماتے وہ روز محشر تک کے لیے کافی ہوتا ہے. اور پھر انعام دے رہا ہو اللہ, اور دے رہا ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, تو سوچ لو اس انعام کی حرمت کیا ہوئی. یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں نا, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے, یہ اس انعام سے کہیں درجے بلند ہے, نماز سے کہیں درجے بلند ہے درود شریف. لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی, مگر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ نماز انسان کا عمل ہے, اور درود جو آپ پڑھتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, وہ حق تعالی جل شانہ نے خود اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے, اپنی سنت اس کو کہا ہے. وہ وہاں وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک
فرشتے کو اللہ نے حسین بنایا تھا، اس نے اپنے حسین ہونے پر، ناز کرنے پر بہت گھمنڈ کیا، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارکہ وہاں سے گزری تو وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کو تو پھر وہ ہے کہ جب سارے جہان کو ادب پہ رکھا ہے، یہ تو کون ہوتا ہے کہ بے ادبی میں بیٹھا ہو؟ اللہ نے اس کی ریڑھ لگا دی۔ جب اس کو ختم کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کی وجہ سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ بتا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ تو اس کو معاف کر دے اللہ سے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا ہے اگر یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 مرتبہ درود پڑھ کر پیش کر دے گا تو ہم اس کو درگزر فرما دیں گے۔ اس نے درود پڑھا فرشتے نے، جس کو اللہ نے جس کا حسن چھین لیا، اور جب اس فرشتے نے درود پڑھا تو جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود پڑھتا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ اللہ نے اس کو پہلے سے کئی درجے زیادہ حسین بنا دیا۔ جس طرح اس فرشتے پر درود کے حسن کا، کہہ لو کہ درود شریف کے حسن کا نور اس پر ظاہر اللہ نے فرمایا، ویسے ہی اس سے کہیں درجے بلند تم لوگوں پر بھی اللہ اپنے درود کا نور ظاہر فرماتا ہے۔ ویسے ہی، کیونکہ آپ کا خود کا ایمان یہ ہے کہ بھائی فرشتے افضل نہیں ہے اتنے جتنا انسان افضل ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ خدا نے خود کہا ہے کہ ساری مخلوقات ایک طرف ہے، انسان ایک طرف ہے، ساری مخلوقات کو، کل کائنات کو ایک جگہ اکٹھا کروں تو ایک انسان بنتا ہے، ایک انسان کو بے گھیر دوں تو سارا کا سارا جہان بنتا ہے۔ تو خود بتاؤ کہ جو حق تعالی جل شانہ کا رحم اس فرشتے پر ہوا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس فرشتے نے جب درود پیش کرنا کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر اس درود کی وجہ سے وہ 10 مرتبہ اس نے درود پڑھا، اور خود جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا اور فرشتوں کا اور محترم فرشتہ بن گیا، ملائکہ میں بھی درجات حق تعالی جل شانہ نے رکھے ہیں اور اس کے درجات اللہ نے بلند کیے، مگر کیسے؟ آپ کی خدمت میں درود پیش کرتا تھا۔ درود اور صرف درود۔ آپ کے ہمارے رب نے ہمیں جو انعام دیے ہیں وہ کبھی چھیننے والا نہیں ہے ہم سے، وہ رب ہے، وہ اللہ وہ چیز ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے انعامات جتاتا نہیں ہے، ظاہر ضرور کرتا ہے۔ کہ جو لوگ ناشکری کریں ان کو اللہ یہ نہیں کہ اللہ کے ہم انعامات ہمیں یاد آنے لگے تو اللہ کہہ رہا ہو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ جتا رہا ہے، معاذ اللہ ہے وہ پاک ذات کہ جو سارا جہان کو تمہارے تابع کر کے کہہ دے یہ ہے ہی کیا چیز، اس سے بھی زیادہ ہم تم کو عطا فرما سکتے ہیں۔ رب ہے، قادر مطلق ہے، مگر جب انسان کو اللہ کے انعامات سمجھ آنا شروع ہو جائے، آپ یقین کیجئے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے بندے دیکھ رہے ہو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسانات نازل فرمائے۔ خود جتاتا ہے پیار سے اپنے بندوں کو، اور ظاہر ہے جب انعام دے ہی رہا ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو پھر انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو وہ ہستیاں ہیں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو مسلمان امتی ہے جو درود پڑھتا ہے، اب کوئی آپ کے مقام کو کوئی خود بیان نہیں کر سکتا، یہ مقام ہے آپ کا رحمان کے یہاں، یہ مقام ہے۔ نہ تو آپ اپنے آپ کو اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہہ سکتے ہو، اور وہی ہم تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک سچ بات آج آپ یہ بھی سن لو، دیکھو کہ حق تعالی جل شانہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے یہاں، تب بھی اللہ ملاقات کب ہوئی، کتنا برس گزر چکے ہیں، مگر آج بھی ان کے جب یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، اور جو ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، یہی تو بات ہے کہ اس رات کا اثر سارے جہان پر نازل ہوا، اور اثر نازل فرمانے والا رب اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہمیشہ وہی زندہ رہنے والا ہے رب۔ اور یاد رکھو یہ اسی رات کے صدقے میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ کے عاشق ہو یا نہ ہو یہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے، مگر خود حق تعالی جل شانہ تم سب کا عاشق ضرور ہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جس حد تک جتنے لوگ ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ تو لکھ لیں، اپنے اپنے دلوں پر تحریر کر لیں یہ بات۔ اور کیوں ہے
یہی جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کی کہ حق تعالیٰ جل شانہ یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، انعام رحم سب کچھ کر دیتا ہے، مگر ہم یہ بھول گئے کہ یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے۔ یقین کر لیجئے کہ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اس کے بندے پسند بہت ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے اپنے بندوں پر ناز بے انتہا ہے اس کو اپنے بندوں پر۔ کیوں ہے؟ ہم میں بھی وہی نور ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہے، مگر ان کا کئی درجے بلند ہیں، ہمارے اندر وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے دب چکا ہے۔ اللہ کا نور اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ایک ہی ہے۔ اور یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، میں نے تو یہ کہا کہ حق تعالیٰ جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ایک ہی ہے، اور وہی نور ہے کہ جس کو آپ طلب کرتے ہو، وہی نور ہے جس کو سارا جہان طلب کرتا ہے، وہی نور ہے کہ کائنات کی ہر شے جب بھی اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھاتی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے، تو ایک جملہ کہتی ہے، اے رحمان مجھ پر اپنا رحم فرما دے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ رحمان کا وہی رحم کا نور ہے کہ جس سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے پیدا فرمایا، خود تخلیق فرمایا، اور پھر نام بھی عطا فرما دیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی تھوڑی سارا جہان رب سے رحم طلب کرتا ہے، یقین کر لیجئے خود خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا رحم، رب کا رحم، اس کی ہر شے اس سے طلب کرتی ہو، ہر چیز اللہ کا رحم مانگتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ رحم کا نور ہے جو سب سے پہلے اس نے کنہیں کے لیے پسند فرمایا، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ ان کے صدقے میں ہم کو بھی اجازت ہے کہ اللہ سے تم جی چاہے جتنا چاہے اس سے رحم طلب کرو، اور یہ خود حق تعالیٰ جل شانہ چاہتے ہیں، آپ نہیں۔ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم پلک بھی نہیں جھپکتے، اور دوسری طرف ہم دسیوں باتیں کریں اور انسان پر یہ ہم اعتراض بھی کریں کہ ہر وقت کیا اپنے رب سے رحم اور یہ اور وہ کرتے پھرتے ہو، بہت ساری باتیں کریں۔ آپ کا ہمارا چاہنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا ہے، ان کی مرضی مبارکہ ہے کہ آپ رب کے ہاتھ پھیلاتے تو پہلا آخری جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ پر اپنا رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دے۔ ہم سب پر آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا نہیں، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کا چاہنا ہے۔ یہ انعامات ہیں رب کے اپنے بندوں پر کہ پیدا کرنا چاہتا تو کسی اور نبی کی بھی امت پہ پیدا کر دیتا، مگر جب خود انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا حسین بات ہے تو نے ہمیں اپنا نبی بنایا، مگر کیا ہی بات ہوتی کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرماتا۔ یہ اپنے اپنے خیالات ظاہر کی اللہ سے نبیوں نے۔ اللہ کے تو سب سے بڑے دوست ہوتے ہی اس کے نبی ہیں، اور سارے دوستوں کی دوستی قبول ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوتی ہے۔ سارے دوستی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بناتا ہے، مگر آپ اور ہم وہ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں، کہ مسلمان امتی کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کی نگاہوں میں محترم بہت ہیں، دونوں کے ہی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہے، سب کے سب مسلمان امتی۔ اب اگر پھر بھی وہی والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے منہ پھروا دیتے ہیں۔ کون سے اعمال؟ یہی اعمال تو ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گنہگار کہتا رہتا بندہ اور رب کی رحمت سے نظر ہٹا لیتا ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو رحم، جو انعام اس رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ان کے صدقے میں سارے جہان کو عطا فرمایا، آپ یقین کر لیجئے وہ ایک نہ ایک دن آپ کو مجھ کو بھی عطا ہوگا اللہ کی جانب سے۔ انبیاء علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمایا ہے، تو وہ امت جو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، اس امت کو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا نہیں فرمائے گا کیا؟ ذرا خود سوچئے۔
اس امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیتے جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد کریں گے، اور یقیناً کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ عطا فرمایا ہے، اور جو امت اللہ کے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اپنی امت بہت ہے، تو کیا جو ان کو محبوب ہے ان کو اللہ اپنا ان کا دیدار مبارکہ عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا ضرور عطا فرمائے گا۔ رب خود چاہتا ہے یہ بات، حق تعالی جل شانہ چاہتے ہیں کہ کائنات دیکھے کہ حسن کہتے کس کو ہیں، کائنات دیکھے کہ حسن و جمال کنہیں کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ تو خود جلال ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے نام کیا کے ساتھ اللہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کا رنگ لال ہے، وہ جلال ہے، مگر اس نے جو حسن و جمال اپنا تخلیق فرمایا وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس رب کی نظر ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، وہ ان کی امت کو بھی محبوبیت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ پیار کرتے ہیں ان سے تو ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ قانون ہے رحمان کا، اور خدا کو خود بھی ہم سے اتنی محبت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت ہے ہم سے، کوئی ان کی بھی محبت مبارکہ کی انتہا نہیں، ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر سچ بات یہ ہے جو بھی مل رہا ہے اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، ہمیں بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی، سب کو، سارے جہان کو، مگر ہم اکثر ایک چیز بھولتے ہیں کہ ہم جب اپنے یہاں بڑے بڑے موقع آتے ہیں، کوئی بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، تو ہم ان کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے اپنے گھروں میں طرح طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت بہت اچھی بات ہے، کی کرنی بھی چاہیے، مگر کام وہ کرنا چاہیے ایک مومن کو کہ جس سے اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ اپنی ایک انسان ہے، آپ خود بتائیے آپ کی خوشی زیادہ محترم ہے یا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ؟ یقیناً اور بے شک اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ محترم ہے۔ وہ خوش تو پھر آپ کی خوشی کا ذمہ کس کے ہاتھ میں؟ رحمان کے ہاتھ میں۔ جب آپ کے رحمان کا ہاتھ ہی آپ تھام لیں، ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں ہو جائے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ آ جائے، تو پھر بتائیے وہ کام کیا ہوا؟ مگر کیسے ہوگا؟ یہ جو ہم اکثر درود پر زور دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم اکثر، میں تو نماز کا کہتا ہی نہیں، اور میں تو کہوں گا بھی کبھی نہیں، اور پڑھنی تو سب نے اپنی اپنی ہے، مگر نماز سے کہیں درجے بلند ہے درود، کہیں درجے بلند ہے درود شریف، نماز سے کہیں درجے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کیسے کہہ رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں سمجھ آئے بات میں پوچھ لیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ درود وہ واحد ایسی چیز ہے جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پیش کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اس معراج کے موقع میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام دے دیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا دیا، مگر اس امت کے ان لوگوں پر انعام دیکھا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے تحاشا درود پڑھنا چاہتے ہوں اور پڑھتے بھی ہوں، ان کو کیا انعام ہے جانتے ہیں؟ خود روز محشر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تھام کر لے جائیں گے رب کے سامنے۔ بتائیے، ایک تو رحمان دیکھ بھی رہا ہوگا، اور پھر ہاتھ کنہوں نے تھام رکھا ہے تو بتائیے، اب بخشش تو پھر بہت چھوٹی سی چیز ہو گئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کے سامنے، اور ہاں کہ تھاما کنہوں نے ہاتھ ہے۔ مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ جو محفل منعقد کرنا چاہتا ہے جیسی وہ کرے اپنی مرضی سے، سب کرے، منع کوئی نہیں ہے، مگر وہ کام جس سے اللہ کے بعد اللہ کا تو نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو، اس سے وہ خوش ہو، وہ کام درود ہے، وہ کام درود ہے جو کہ انسان کو، مومن کو کرنا چاہیے۔ خود اللہ نے
کتنی مرتبہ پوچھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مانگتے ہیں اپنے رب سے، آپ مانگیے. اور کتنی بار آپ نے ایک ہی جواب مبارکہ اپنے رب کو بیان کیا کہ اے میرے اللہ، وہ امت جو تو نے میرے صدقے میں پیدا فرمائی ہے، تو اس امت کا اختیار مجھ کو عطا فرما دے، میری امت کے ظالموں کو بخش دے، ان کے مظلوموں پر رحم فرما دے. ہمیشہ دعا مبارکہ فرمائی تو اپنی امت کے حق میں فرمائی. مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، آپ کو اور مجھ کو تو چاہیے کہ وہ جملہ جو کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے کہتے ہیں، اس درود کو ہم اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں اپنا. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ سے دعا کرتے رہیں. نماز دیکھ لو، معراج کے موقع پر رب کو دیکھو، رب کے جملے دیکھو. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے بنا دیا کائنات کو، اللہ نے یوں کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عرش ہم نے تخلیق فرمایا ہے یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے بنایا ہے. اگر آپ کو نہ بناتے تو اس عرش کو بھی نہ بناتے، آپ کو نہ بناتے تو اس کائنات کو بھی نہ بناتے. آدم علیہ السلام سے کہہ دیا ہے آدم علیہ السلام، مجھے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں بنایا. اگر ہم انہیں نہ بناتے تو پھر ہم کچھ بھی نہ بناتے. تو انہی کے لیے، انہی کے صدقے میں اللہ نے، انہی سے مخاطب ہوتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے یہ جملے بیان کی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں ہم نے اپنی تمام صفات پر رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے. یہ جملے کیوں کیسے کہے کہ آپ کے آنے کی خوشی میں؟ ارے بھائی، اس حد تک رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہارات فرمائے ہیں محبت کے کہ کوئی انتہا نہیں. اور وہ جو رب نے جو رحمت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، وہ آج بھی آپ پر اور مجھ پر اسی رحمان نے وہ رحمت کی چادر ڈھانپے رکھی ہے. آپ کو ہم کو علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے، مگر یہ سچ ہے. مگر سوچنے کی بات ہے کہ کن کو کہہ رہا ہے یہ سب؟ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. حساب کتاب لیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو اسی رحمت میں چھپا کے، چادر میں چھپا کے، کسی تیسرے کو نہ خبر ہو. اور پھر خدا کے خود کے جملے پر غور کرو کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہ بناتا تو پھر کچھ بھی نہ بناتا. ہمیں بنایا تو اپنی پہچان کے لیے بنایا، اور خود اپنے لیے کسی کو بنایا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. ہمارے اوپر تو فرائض سے بھی کہیں درجے بلند ہے یہ درود شریف، جس کی محفل میں آج آپ اور ہم اور آپ موجود ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے. یہاں ایک بات ہے کہ ہم اکثر معراج کا موقع ہے، بڑی بڑی راتیں ہیں، اس کی خوشخبریاں ایک دوسرے کو ہم بھیجتے ہیں. ہمارے تو یہ دستور ہے کہ کوئی انگریزوں کا بھی تہوار آئے تو اس کی بھی خوشخبری ہم دوسرے کو بھیجتے ہیں. اور دین کی تو چلو سمجھ آتی ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت دینا اچھی بات ہے، مگر جب ہم ہر محترم موقع کی معراج کا موقع آیا تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ شب معراج مبارک ہو. ارے بھائی، خود معراج جن کے صدقے میں سج گئی ہو، ان کی خدمت بھی تو کچھ توبتاً محبتاً پیش کرنا ہم پر لازم ہے. خود سوچو. اور کیا ہم ایسے بھی، ہم کیا اتنے بھی اللہ کے بے وفا ہو گئے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود پڑھنا بھول جائیں؟ نہیں. درود وہ واحد چیز ہے میرے عزیزوں کہ جس چیز سے وہ جو فرشتہ تھا جس کو جو اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، یہ بےدبیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں. مگر رب نے خود ایک چیز بتا دی کہ اگر یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ کے پیش کر دے گا تو اے جبرائیل اس سے کہو ہم اس کو معاف فرما دیں گے. اس نے پڑھا. جبرائیل علیہ السلام نے خدمت مبارکہ میں بات کو بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حیران ہوں کہ وہ درود پڑھتا گیا اور پہلے سے بھی زیادہ حسین اور محترم ہوتا چلا گیا. اس فرشتے کو رب نے محترم کر دیا، اس فرشتے کو رحمان نے حسین و جمیل اور بنا دیا، تو کیا وہ بندے جس کو اپنا ہم جلیس کہتا ہو انہیں وہ حسین اور جمیل نہیں بناتا ہوگا؟ جس درود کو جو آپ آج درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یا اس کے علاوہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ رہے ہوں جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں، آپ کو پتہ ہے
کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے مفہوم کہ جو لوگ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں جنت خود ان کی عاشق ہوتی ہے. مگر یہ جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اکثر ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور یہ کرنا کوئی منع نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, مگر میں تو اپنے دل کی بات کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں, اس سے بھی یہ بھی منع کوئی نہیں ہے. مگر کیا حسین بات ہوگی کہ آپ اور ہم مل کر یہ سوچیں کہ یہ معراج کا موقع تو وہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ملاقات ہوئی, اور پھر اس موقع پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے یہاں سے تحفہ لائے, ہمارے رب نے ہم کو تحفہ عطا فرمایا, نہ جانے کس حد تک انعامات کی رات ہوئی. تو پھر میں کیوں نہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفتاً محبتاً کوئی چیز پیش کر دوں. اور کوئی بھی یہ بھی سن لے کہ ساری زندگی ہر سانس سے زیادہ بھی درود پڑھیں گے تب بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ اور ہم. ہماری محبت یہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا کہ ہم کہنے کو تو دیوانے ہیں اللہ کے, مگر ہم ہیں وہ ہو بھی نہیں سکتے. کبھی بھی مت مانگو یہ سب اللہ سے کہ ہے تعالیٰ جل شانہ ہمیں جلدی اپنے پاس بلا لینا, یہ سب مت مانگو اللہ سے. یہ مانگو کہ اللہ تو ہم سب کی زندگیوں میں برکت عظیم عطا فرما, اور پھر ان زندگیوں میں ہمیں بے حساب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنا ہم کو ہدایت عطا فرما دے. یہ مانگو. کیا کبھی خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اللہ سے کب وصال فرمانا مانگا؟ نہیں, کبھی نہیں, ہمیں بھی نہیں مانگنا. جس کی جتنی لکھی ہے وہ اتنی جیے گا. اللہ چاہے تو کسی کی بڑھا دے زندگی, قادر مطلق ہے, لوح و قلم اسی رب کے محتاج ہے. وہ تو وہ جس لوح و قلم کی میں بات کر رہا ہوں یہ درود پڑھنے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. کیوں اللہ نے کہا ہے کہ تیری ہاں میری ہاں ہے, تیری نہ میری نہ ہے, اس لیے کہا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنے والوں کی یہاں بات آتی ہے, بس وہاں رحمان کی رحمت کچھ زیادہ ہی جوش میں آ جاتی ہے. مگر بات یہ ہے آپ کو مجھ کو اگر عاشق بننے کا شوق ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تو وہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ سجدے سجود رکوع قیام سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ہمیں بڑی بڑی محفلیں سجانے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ اگر ہوگا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنے سے ہوگا. کیونکہ جس طرح یہ نماز مومن کی معراج ہوتی ہے اسی طرح درود شریف عاشقوں کی معراج ہوتی ہے. انسان کو چاہیے مومن کو کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود اور سلام پیش کرتا رہے. اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی قانون نہیں, کچھ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تھوڑی کہا تھا بات کہ اس کو لازمی ہے کہ وہ باوضو رہے, نہیں, انہوں نے کہا تھا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے لوگوں کو کیا ہے, وہ لوگ جو درود پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے, کیونکہ ان کے رب کی محبت کی نظر ان پر ہر وقت ہوتی ہے. اللہ بہت حسین ہے, اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین ہیں, اور جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار کرتے ہو, محبت فرماتے ہو, تو کیا وہ لوگ حسین نہیں ہوں گے؟ خود سوچنے کی بات ہے, خود ہماری عقل میں دل میں سمجھ آنے کی بات ہے کہ بھائی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس عرش پہ بیٹھ کے ہم اکثر خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو عرش الہی پر بیٹھے, اس چیز میں خوش مت ہو. عرش الہی میں بیٹھے, عرش الہی کچھ نہیں کر پائے گا. خوش یوں ہو کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنے کے لیے چنے گئے رب کے یہاں, اور وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ساتھ بٹھانے کی ہدایت عطا فرما دی, اپنے ساتھ بیٹھنے کا انعام ہمیں عطا فرما دی. یہ ہے محترم بات. جہاں آپ بیٹھو وہاں درود پڑھو, وہ عرش بن گیا, بس کہانی ختم. کوئی فرق رہا کہ عرش اور فرش میں اللہ جب اتر آیا خود نہیں. مگر بات یہ ہے کہ محبت تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, محبت تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. سارے جہان کو خدا آپ کے تابع کر دے گا, آپ کو علم نہیں ہے.
تو سچ بات ہے وہ ایک طریقہ ہے درود، وہ ایک طریقہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر ایک جملہ قائم رکھ لیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کی ہم کثرت کرتے رہیں. یہ ہے محترم انداز اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرنے کا. یہ ہے. اور وہی بات ہے، ہم تو خود سوچتے ہیں، خود آپ بھی سوچتے ہو، حیران ہوتے ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے 700 مرتبہ ایک سوال فرمایا. یہ تو کتابی تحریر شدہ بات ہے جو لوگوں کے علم میں ہے، مگر خود بتاؤ کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارکہ سے کتنی مرتبہ اللہ سے کہا ہوگا کہ ہماری اپنی امت کو بخش دے، اپنے بندوں کو؟ ان سے زیادہ پیار ہم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں. اسی لیے تو کہا ہے اللہ نے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار درود کے انداز سے کیا، وہ ہم سے نہ بھی مانگے تو کوئی فکر نہیں، ہم اس کے خیال کو بھی قبول فرما لیں گے. وہ سوچے گا ہم عطا فرمائیں گے، اب وہ کچھ بھی سوچے اللہ اس کو عطا فرمائے گا. یہ میں تمہیں کھل کے بتا رہا ہوں رب کی بات. ہمارے دستور یہ ہے کہ ہمارے یہاں معراج کا موقع ہے تو ہم نعت خوانی کی محفل کر رہے ہیں. نعت خوانیوں سے تو بھائی میں نے اپنا ہی بھلا ہوتے دیکھا کہ کوئی سرور میں نعت پڑھ رہا ہو تو مزہ مجھے کو آ رہا ہوتا ہے، اور اب مجھے گارنٹی نہیں کہ کیا اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو رہے ہوں گے. کوئی جواب نہیں. مگر ایک قانون ہے کہ ہاں اگر میری منہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم نکلے گا تو یقیناً یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جملہ. ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت بھرے ہاتھوں میں قائم ہے، اور ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی چیز پیش ہوتی ہے تو وہ ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان پیش ہوتی ہے. وہ اللہ کا اپنا عمل ہے درود. بس یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کی بدولت ہمارا اور ہمارے ابا کا نام وہاں لیا جاتا ہے. وہاں میرے ابا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنا درود پڑھتے ہیں اور اتنی درود شریف آپ پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لو اور وہ پڑھ لو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ نصیب ہو جائے گا، تو آپ بتائیے کیا کبھی آپ کو ہوا؟ انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے درود تو ہم پڑھتے ہیں مگر خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیدار مبارکہ نصیب ہو جاتا ہے. ہماری نگاہ تو نالین مبارکہ سے اوپر نہیں اٹھتی. جب اس حد تک یہ مقام حاصل کرنے والوں کے جملے ہیں تو بتاؤ درود شریف خود جن کے لیے رب نے پیدا فرمایا ہو ان کا، ان کی بارگاہ مبارکہ کا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام مبارکہ ہوگا؟ وہاں آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام لیا جائے تو آپ اور آپ کے ابا محترم ہو گئے، ایسے تھوڑی. مگر بات یہ ہے، کرنا یہ ہے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. انسان پر ہر اچھی بری چیز کا اثر ہوتا ہے، اس کے دل پر، اس کی ذات پر، اس کی روحوں پر. ہر چیز، تم گانے لگو اس کا بھی اثر پڑے گا، گالیاں دو اس کا بھی اثر پڑے گا، الٹی سیدھی باتیں کرو اس کا بھی اثر پڑے گا، اچھی کام کرو اس کا بھی اثر پڑے گا. جب سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے آپ یقین کر لیجئے سب سے زیادہ حسین رنگ ہے درود کا. ستارے جیسے آپ اور ہم یہاں سے یہ زمین والے ہم ستارے دیکھتے ہیں، چاند سورج چمکتا ہے، ویسے ہی آسمان والے یہاں دیکھتے ہیں تو انہیں درود پڑھنے والوں کے دل اس سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کے ذکر کی رونق ہے اس کائنات میں، اور اس کا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یہ روشن ہے کائنات درود پڑھنے والے کی وجہ سے. دیکھ لو خدا خود کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جس نے درود پڑھ لیا، ان کا نام مبارکہ سن کے، اس کی وجہ سے سارے جہان پر میں رحمت نازل فرماتا ہوں، اور خود اس پر 7 زمین 7 آسمانوں سے رحمت برساتا ہوں، ہر چیز سے اس پر رحمت برساتا ہوں، خود اسے 10 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے تعالی جل شانہ، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے.
ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کریں. وہ ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے اللہ کے ہاں سے. ان کے گھرانے مبارکہ نے بھی ہمارے خاطر امت مسلمہ دین اسلام کی خاطر قربانیاں عطا فرمائی، قربانیاں دی ہیں بہت. ہم لوگوں کے پاس اللہ کے بعد ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے مبارکہ کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ سوچیں ہمارے حج عمرے سے بہت فائدہ ہو رہا ہو. نہیں بھائی، ہمارا ہی فائدہ ہر چیز ہی فائدے میں رہ رہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کو پیش کرنا بڑھا. ہر چیز اس دن چمک رہی تھی، ہر چیز جو قلم رب نے ان کے پسینے مبارکہ کی بوند سے تخلیق فرما ہے، اسی لوح و قلم سے یہ بات لکھی تھی کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی قلم سے لکھی ہوئی ہے یہ بات. اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور امت میں پیدا فرمانے کے بعد اس رب نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے بھی چن لیا. ہر چیز انسان کی کیا حق تعالی جل شانہ کی ہر چیز بڑی کہہ لو کہ خوشیوں میں اپنا وقت گزار رہی ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اسی لیے تو کہتے راہ پر چل رہے ہو تو کسی پتھر کو بھی دیکھو تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دو. ایک تو یہ کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. ہر چیز خدا خود چاہتا ہے کہ آپ اور ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں درود. سب سے زیادہ اس کے علاوہ جو کرنا ہو کرتا پھر انسان، اس کی مرضی، ہم منع کرنے والے کون. مگر بات تو یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے، آپ معراج کی رات دیکھو، آپ شب برات کی رات دیکھو، انسان ہی ہمارا ہی فائدہ ہوئے جا رہا. ہم کوئی ایک رات میں اٹھ کے اللہ سے کہہ دے ہر رات، اور یہ تو ہم بڑی راتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ہر رات اللہ تیسرے پہر آپ کے ہمارے لیے اتر کے نہیں آتا؟ کیا حق تعالی جل شانہ کیا صرف اسی راتوں بڑی محترم رات پہ ہی خوشی ظاہر فرما رہے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، نہیں. وہ اللہ ہے، رہتا ہی خوش ہے ہمیشہ. حق تعالی جل شانہ اپنے لیے بھی خوشی بنائی رکھی حق تعالی جل شانہ. جبھی تو کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. میں تو دیکھتا ہی محبت کی نظر سے ہوں، میں تو رہتا ہی خوش ہوں اپنے بندوں کو دیکھ کے. یہ کروٹیں بدلتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے میرے بندوں؟ ہم تمہارے رب تمہیں کروٹیں دلا رہے ہیں. یہ تھوڑی ہر وقت اللہ غصے میں ہوں. نہیں بھائی، ایسا ہم نے تو اپنے رب کو ایسا نہیں جانا. ہر وقت اللہ اپنے مزاج کے مطابق خوش ہوتا ہے. جب بھی دیکھتا ہے خوشی سے دیکھتا ہے. صرف بڑی راتوں کو ہی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں کی بخشش بنا رہے ہو، ان کے انتظام فرما. نہیں، اس کا قانون یہ ہے جو سارا سال توبہ نہیں کرتے، شب برات کی رات کو کر لیں، چلو یہاں معاف فرما دوں گا. یہ ہے قانون. اور جو جانتے ہیں کہ ہر رات تیسرے پہر خدا خود اب دنیاوی آسمان پر اتر کر آ کر فرماتا ہے کوئی تم میں ایسا جو اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی بخشش چاہتا ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتا ہو؟ کوئی ہے جو اپنے رب سے مانگتا ہو؟ کس کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ یہ بھائی دینے والا خود تشریف فرما ہے. آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پھیلانے کے. اے پروردگار، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہاری اگلی پچھلی ساری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. پھر دیکھو رحمان کا کرم کیسا برستا ہے. ہمیں آتا واتا کچھ نہیں ہے عاشق بننا لوگوں کو. کہتے پھرتے ہم ضرور ہیں. درود ہے وہ چیز جس سے تم آخرت میں، قبر میں، دنیا میں، ہر طرف تمہارے دل، تمہاری ارواح، تمہارے چہرے منور کیے جاتے ہیں. وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کا جملہ ہے. وہاں قبول ہو رہا ہو، اور قبول ہونے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ مفہوم میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو. تو ذرا مجھے بتاؤ، جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہو گئے تو کسی اور کی کیا ضرورت؟ پھر تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی؟ تمہاری دین دنیا قبر آخرت کے معاملات ٹھیک کیسے نہیں ہوں گے؟ خود بتاؤ، سوچو.
ہر چیز سنور جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنا سیکھ جائے۔ یہ نہیں ہے اللہ کے قانون کہ بھائی جو کم پڑھتے ہیں ان کو تو ہم پوچھیں گے نہیں، اور جو زیادہ پڑھ رہے ہوں ان کو زیادہ کریں، نہیں بھائی، اللہ کا قانون ہے جو درود پڑھتا ہے وہ میرا ہم جلیس ہے، بس۔ اب بندہ اپنی اپنی بساط کے حساب سے تعداد مقرر کر لے، اگر اس کو 313 پڑھنے میں مشکل ہے تو۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سوائے درود کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم کام کرتے ہیں، میلاد کی محفل کی نعت پڑھ رہے ہیں تو پوچھو کیوں پڑھ؟ اللہ کی خاطر۔ ارے بھائی یہ بتا، اللہ بھی کسی کے خاطر کچھ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ درود ہے جو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کر رہا ہے۔ انہی کے خاطر کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک ادا دیکھوں گا کسی آپ کے امتی میں، اس سے بھی آپ کے صدقے میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ نہیں کہ اب اللہ اس کے بندے کے گناہ دیکھ رہے ہو، نہیں، محبوب بنا لوں گا تو بس بنا لوں گا، رب نے یہ کہا ہے۔ اور خود اپنی ادا کسی میں دیکھے گا، رب اسے کچھ نہیں بنائے گا، خود بتاؤ، اسے وہ بنا دیتا ہے اللہ کہ جو درود پڑھتے ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ نسبت کا تعلق جڑتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مگر کیا قانون ہے بھائی؟ درود پڑھ لو، ان سے اور چیزوں سے کچھ بھی وہ نہیں ہونے کا کہ جو ہم طرح طرح کے ہم محفل میلاد سجائیں اور اس میں بے ادبیاں خوب عروجوں پر کرتے، پھر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کام نکھرے گا تو رب کے درود پڑھ کے اللہ کی ہاں میں ہاں ملا کے نکھرے گا۔ ہاں میں ہاں ملانا اس کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے درود شریف۔ اس کے علاوہ جس کے جو سمجھ آیا وہ کرتا پھر۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا آپ کا یہ دل اس چیز پہ حیران نہیں ہوتا کہ اتنی مرتبہ اللہ نے یہ سوال فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے اپنے رب سے آپ کیا مانگتے ہیں، اور اتنی ہی بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم کہ اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دے، مظلوموں پر رحم فرما دے۔ اور ظالم اور مظلوم یہ نہیں کہ قتل کر دیا ہم نے کسی کا، نہیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ ظالم یہ کہ جو ہم نے اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کو کر کے اپنی ذات پر ظلم کر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں۔ اور ظالم جب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر مظلوم بھی بن گئے کہ اب تو کچھ کیا ہونے کا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں مبارکہ تھی ہمارے لیے، اور ہے بھی، کہ ہم بخشے جائیں، ہم خدا کے اچھے بندے ہو جائیں، ہم نکھر جائیں۔ اور کتنی مرتبہ دعائیں مبارکہ ہوئی اللہ ہی کے علم میں ہوگا حقیقت تعداد۔ مگر حیرانگی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم ایسے ہو گئے کہ ہمیں نعتوں میں مزہ آنے لگ گیا، ہمیں دیگر چیزوں میں مزہ آنے لگ گیا، ہمیں حقیقت کا کام چھوڑ کے ادھر فالتو کی چیزوں میں مزہ آنے لگ گیا۔ کچھ ہی نہیں، مزہ ہی ملے گا پھر، اللہ تو ملنے کا نہیں پھر۔ اور اگر دل کا تعلق اللہ سے ہو اور دل کے تعلق میں یہ بات ہو کہ بھائی اللہ کا خود کا تعلق جن سے ہے ان کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں اور اگر ہم مانتے ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم پر احسانات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو ہمیں تو درود کا صحرا اپنے سروں پر پہن لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مقصد یہ ہو کہنے کا کہ نعت پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے یا دیگر محفلیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کرو، منع دی کوئی نہیں، اللہ نے بھی کوئی منع نہیں کیا، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے، ہمارے علم میں کوئی ایسی بات ہے۔ مگر سچ بات ہے، ایک چاہنے والے کی ایک طرف میں اپنے آپ کو عاشق کہہ دوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری جانب ان کے لیے کچھ کروں ہی نہیں، تو پھر فائدے کی کہاں بات، کہاں کا عاشق ہوا میں، کس بات کا عاشق ہوا؟ ہرگز بھی نہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ کہنا تو یہ چاہیے ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم امتی ہیں۔ یہ ہے سب سے محترم ترین بات جو کہ دنیا میں بھی ہے
جو کہ آخرت میں بھی ہے، جو کہ قبر میں بھی ہے، جو کہ عرش الہی پر جب جاؤ کہ رب کے وہاں بھی یہی بات تحریر تمہیں مل جائے کہ اللہ خود بلوائے گا۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب انسانوں کو چاہیے، ہم بندوں کو، ہم درود کی کثرت کرنا شروع کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے اپنے عزیزوں کو ہم نے بتا دیا کہ بھئی فلاں جگہ ہم درود ہوتا ہے یا درود کی محفل میں جاتے ہیں یا ہم درود پڑھتے ہیں، نہیں، دوستوں کو بھی بتاؤ۔ گھریلو راز دنیا ہم نے دیکھا ہے، قانون اپنے گھروں کے راز بتاتے پھر رہے، ابے اللہ کا یہ راز بتانے میں کیا جا رہا ہے درود کی بات؟ درود پڑھے انسان، اللہ بھی خوش، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، مگر بشرط ہے کہ زندگی میں درود انسان کو ہو۔ آپ یقین کر لیجئے اسی کی بدولت آپ کی حرمتوں میں اضافہ ہوتا ہے رب کے ہاں۔ اپنی نماز کو مت کریڈٹ دینا، اپنے حج عمرے کو مت یہ سوچنا کہ ان میں کچھ ہوگا، نہیں ہے محترم، وہ بھی رب کے گھر سے زیادہ عزیز تمہارے سینوں میں یہ دل ہے جو میں تم سے کہتا ہوں اکثر بات، اس دل میں ہی تو ہے تمہارے رب۔ مومن ہو تم، درود پر جس کی زبان سے نکل گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، لازم ہو جاتا ہے اس پر کہ اس شخص کا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے گا، یہ لازم شدہ بات ہو جاتی ہے۔ جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ خود سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک روٹی کو روٹی بنائی اور جیسے اپنے چولہے پہ رکھا تھا، وہ اس کو آگ نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ چلی ہی نہیں۔ آپ کے گھر کے افراد تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جلی نہیں، کیا ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مفہوم کہ اس روٹی کو میرا ہاتھ لگ گیا، اب یہ جلے گی نہیں۔ تو جیسے وہ روٹی نہیں جلی، ویسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی نہیں جل سکتے جو جہنم کی آگ میں، جو ان کی خدمت میں درود پیش کرتے ہیں، کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو اور خود ان بندوں کو جہنم پر حرام قرار دیا ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھتے ہوں۔ خود سوچو، اللہ کو دیکھ کے سوچو، اللہ ہمارا بے حیا نہیں ہے، اللہ بہت غیرت مند ہے، حق تعالی جل شانہ بہت حیادار ہے۔ تم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہاں کہہ رہے ہو اللہ سے، اے اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو میری جانب سے کچھ تحفہ محبتاً ہدیتاً نذرانتاً ان پر رحمتاً نازل فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، تو جیسا چاہتا ہے ویسا فرما دے۔ یہ دعا آپ اپنے رب سے، درود کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہو، اور روز محشر آپ رب کے یہاں جاؤ اور رب کہے نکل بھائی جہنم میں نکل، تو یوں تو یہ اللہ نہیں کر سکتا ہمارا، کرنا چاہے کر لے، اللہ ہمیں ہمارے گناہ کتنے بتا دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، رب ہے، مالک ہے، مگر ہماری سوئی تو ایک جگہ اٹکتی ہے، اللہ جنت مل جائے۔ بھائی جنت خود آپ کو وہاں مانگ رہی ہے رب سے، اگر زبان پہ درود ہے تو بس، اس کے علاوہ کا پتہ نہیں، مگر درود کو بڑھا دو، وظیفے وظائف کو تھامنے سے لاکھ کروڑ درجے اچھا بات ہے کہ درود کی تعداد بڑھا دو، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ بھی آپ کو نصیب ہوگی دنیا میں ہی۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ میرے کہنے سے، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں۔ رب جسے چاہے جیتے جی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ عطا فرما دے، قادر مطلق ہے، خود اپنا بھی دیدار عطا فرما سکتا ہے، رب ہے، کوئی روک ٹھوک نہیں کر سکتا اللہ کے معاملے میں، مگر درود کی کثرت کیجئے۔ اگر آپ جو چاہتے ہوں، جو آپ کے دل کے بات ہو، جو آپ کی دعائیں ہوں، جو آپ کا معاملہ ہو، جو ہو، آپ درود کو پڑھنا شروع کر دو، آپ خود بولو گے کہ ہماری زندگی ہی کیا، ہماری آخرتیں بھی ہمیں نکھرتی ہوئی یہی نظر آ رہی ہے دنیا میں۔ ہم تو کوئی یہ بات نہیں کہیں گے کہ خامخواہی کی کہ جاؤ گے تو یوں ہوگا، اگر خدا ہمیں اختیار عطا فرما دے اللہ کی قسم تو ہم خود آپ کو دکھا دیں کہ آپ کے ساتھ آگے جا کے معاملات کیسے ہونے والے ہیں، مگر یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کا درود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ساتھ، آپ کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، میری باتوں سے کہیں کروڑوں انتہا سے زیادہ درجہ بلند اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بس درود پڑھو،
اور یہ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، ان میں بھی درود کی کثرت کرو. پھر معراج کی رات آئے، ملاقات کی رات آئے، بیٹھ جاؤ باوضو گھر والوں کے ساتھ 10 منٹ ہی صحیح درود شریف پڑھو. اس سے اعلیٰ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس درود سے اوپر کوئی چیز رکھی نہیں ہے. اگر کوئی چیز اللہ نے اس درود سے اوپر رکھی ہے تو بس اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ رکھا ہے بس. تم کیا کر لو گے؟ کوئی کچھ دنیا کے بڑے آدمی بنو یا کوئی تمہارا مقامات ہو. بھائی درود پڑھنے والے سے بڑا مقام کسی کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہوتے ہی اللہ کے ساتھ ہیں، اس کے ہم جلیس، رب کے ہم جلیس. نہ یہ نہیں کہا مجھے یاد کرنے والے، میری یاد میں رونے والے، یہ سب نہیں کہا. درود پڑھنے والوں کو تو اللہ نے یوں کہا کہ اے لوگوں، اگر تم 100 درود پڑھ رہے ہو تو 101واں ہم کو گننا، ہم بھی تمہارے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ کہا. پھر کہا جس نے میری ہاں میں ہاں ملائی، ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے. بس لکھ دیتا ہے اللہ درود پڑھنے والوں کے نصیبوں کو اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے. رب ہے رب، بس اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی محبت میں بے حساب درود و سلام با ادب با احترام ہم سب کو پڑھنا نصیب فرمائے. اور جب بھی وہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور یہ جو درود ہم رات کو پڑھتے ہیں نا، کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے ہم سو جاتے ہیں، یا ہم یاد رکھنا جب قبر میں اٹھائے جاؤ گے، جب موت آئے گی، اس وقت بھی انشاءاللہ آپ کی زبان پر رب کے رحم سے درود ہوگا. اس وقت بھی ہر چیز تو ہمیں ملتی ہی ہے اللہ کی جانب سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. پر ہمارے اوپر تو لازم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہماری ہر چیز بولتی ہو کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کریں. بس یہ محترم بات ہے. باقی اس کے علاوہ جو دین اسلام میں عبادات کا حکم ہے وہ تو کرنی ہے، وہ کرنی ہے. مگر کہنے کی بات ہے کہ نماز سے، حج عمرے زکوٰۃ فطرے سے، بڑی بڑی کائنات کی بڑی بڑی محترم عبادات سے سب سے بلند عمل اگر کوئی وہ ہے تو وہ درود شریف ہے. محترم طریقہ ہے درود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرنے کا. مگر ایک قانون یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھ لے ہوں بیٹھے ہوئے تنہائی میں اور سوچے کہ ڈائریکٹ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں. نہیں، بالکل نہیں کرنا ایسا. اللہ پہنچاتا ہے ان کی خدمت مبارکہ میں درود. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نازل فرما دے. بس اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی محبت میں بے حساب درود و سلام پڑھنے کی وہ رب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باواز بلند ضرور پڑھیے۔
اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ آپ اس درود شریف کو ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الچاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تحفتاً محبتاً اور ہدیتاً آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کو پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں اور اس درود شریف کے پڑھنے کی برکتیں آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ تو اپنا رحم کرم اور فضل ہم سب پر خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے ہم سب کو کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان ہیں آپ اپنی رحمت سے ان سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں آپ ان کو حسین اور نیک اولاد ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں آپ ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو اس درود کی برکت سے ہمارے اگلے پچھلے ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب سے کلمہ اور درود شریف کثرت سے ہمیں پڑھنا اور ہم سب کو پڑھنا نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی آپ ہماری تمام کے تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللهم صل علی
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.